الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أرقامه مجيدا لم يزل محبودا لا يزال البارئ المسموقات داخل المدعوبات جبار الأرضين والسماوات سبوحا قدوس رب الملائكة والروح طاغوس الكبرياء والأمم الجبروت الرسول النبي المكي المدني العربي القرشي يعني الرسول المسدد والمحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد المصطفى صلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه سدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وعودم بين الماء والتين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كلام المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات سب سے پہلے بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے کہ رب کائنات آپ تمام مومنین کا اس مقدس مقام پہ آنا اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول فرمائے اور اس کے صدقے میں ہر ایک لمحہ عبادت میں شمار کرتے ہوئے آپ کو اجر عظیم نصیب فرمائے. میرے معزز سامعین گرامی، خلاق عالم کی لا ریب و بے عیب و بے مثل و بے مثال و لازوال و باکمال کتاب کی ایک سورہ پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اپنے ایام سے، جو اس رب کے واحد اور یکتا ایک ہونے پر دلالت ہے. میرے معزز سامعین گرامی، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ایک صلوات پڑھتے خاندان ایسے تو سلامتی علماء دین حق سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ. میرے معزز سامعین گرامی، قرآن مجید کی سورہ نحل، سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا پارہ ہے اور تیسری سورہ ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو. اللہ خود گواہ ہے اس بات کا کہ وہ واحد و یکتا ہے. والملائکۃ، اور اس کے ملائکہ، وَأُوتُوا الْعِلْمَ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ، اور صاحبان علم جو عدل پر قائم ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ ایک ہے اور صاحب عزت ہے، صاحب حکمت ہے. میرے معزز سامعین گرامی، اسی حوالے سے سرکار امیر ممکنات امیر کائنات جناب علی ابن ابی طالب کے پاس کوئی شخص ہے. یہاں پر 3 تذکرے ہوئے ہیں. کہا ایک اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ وہ ایک ہے. دوسرا ملائکہ اس کے فرشتے کہتے ہیں. اور تیسرے مقام پر صاحبان عدل پر جو قائم ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، واحد و یکتا. میرے معزز سامعین گرامی، اس رب کائنات نے 3 مقام سے
3 طریقوں سے دنیا کو بتلوایا۔ پہلے خود، حالانکہ وہ تو زبان رکھتا بھی نہیں اور دنیا کو آ کر بتاتا بھی نہیں، تو پھر کیسے بتایا؟ اب قرآن کا تذکرہ تو وارث قرآن سے ہی پوچھا۔ دنیا کو جب سمجھ نہ آئی، پھر آئے باب مدینہ العلم کے پاس اور کہا اے علی ابن ابی طالب، ہمیں تھوڑا سا سمجھا ہی دی تھی، تھوڑا سا بتا ہی دی تھی، یہ جو اللہ وٹنس ہے خود سیلف اپنے آپ پر، وہ کیسے ہے؟ کہا کیا جانتے نہیں ہو آدم سے لے کر خاتم تک ہر ایک نبی نے آ کر اس کی توحید کی گواہی، آدم سے لے کر خاتم تک ہر ایک نبی نے اس کی وحدانیت کی گواہی دی ہے۔ کہا پھر، کہا اگر کوئی اور خدا ہوتا تو کوئی نبی وہ بھی بھیج دے۔ صلوات بھیجے کہا اگر کوئی اور تمہارا مالک ہوتا وہ بھی اپنے نبیوں کو بھیج دیتا۔ اور میرے معزز سامعین گرامی، خالق کائنات یوں میں تو سمجھا ہوں، کہا کہ گواہی دینے کے لیے وہ ہیں، ملائکہ بتانے والے ہیں، اعلان کرنے والے ہیں، اور صاحبان علم میری ربوبیت کو سمجھانے والے۔ اور وہ اللہ عزیز بھی ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ پھر قرآن میں ارشاد ہوا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اس مالک کی، عزت اس کے رسول کی، عزت صاحبان ایمان کی۔ میرے معزز سامعین گرامی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت دینے والا بھی وہ، رزق دینے والا بھی وہ، اولاد دینے والا بھی وہ، علم دینے والا بھی وہ، حکمت دینے والا بھی وہ، ہر ایک چیز کا کمال اس کی ذات قدرت کے پاس۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، عزت اس رب کی۔ اور میرے معزز سامعین گرامی، عزت نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں ہے، نہ گاڑیوں میں ہے، نہ بنگلوں میں ہے، کسی چیز میں نہیں۔ عزت آمنہ کے چاند کے پاس۔ اور رب کی بارگاہ میں عزت، تیرا مولا امیر فرماتے ہیں قفا میں عزت، مجھ علی کے لیے اتنی بڑی عزت ہے، فخر ہے، کون سا عزت میرے لیے یہی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا رب ہوں۔ اور میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ عزت دولت میں نہیں، اگر دولت میں ہوتی تو عزت، فرعون کے پاس دولت ہے، جناب موسیٰ کے پاس عزت، ابراہیم کے پاس عزت ہے، نمرود کے پاس دولت، آمنہ کے لال کے پاس عزت ہے، عرب کے پتوؤں کے پاس دولت، عزت امیر المومنین کے پاس ہے، دولت لعنتی معاویہ کے پاس ہے، عزت حسن مجتبیٰ کے پاس ہے، عزت حسین سید الشہداء کے پاس ہے، لعنت دولت ہے۔ میرے معزز سامعین گرامی، اور میرا مولا امیر علیہ السلام اس عظمت کے مالک ہیں، اس شان کے مالک ہیں، اس مرتبے کے مالک ہیں کہ جب بھی بارگاہ رب العزت میں جھکتے ہیں
سبحان اللہ کہ تو رب العزت، سبحان اللہ عزت و سلامت، بے شک وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير صلوات. اور کبھی بھی میرے مولا نے فخر نہیں کیا، جب بھی کہا یا میں تو یوں ہی کہا کرتا ہوں، قرآن قلب مصطفیٰ پہ آیا یا یوں کہہ دوں قرآن نے مصطفیٰ کے لبوں کو چوما. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس قرآن نے لو انزلنا القرآن، اگر میں اس قرآن کو نازل کر دیتا، کہا قرآن نے مصطفیٰ کے لبوں کو چوما اور علی نے زبان رسالت باب. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا نے ارے علی ابن ابی طالب تو وہ جب دنیا میں آئے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آئے تو کہے قرآن سناؤں، توحید سناؤں، زبور سناؤں، انجیل. میں تو کہتا ہوں وہ تو علی ابن ابی طالب. ارے مصطفیٰ کے ہاتھوں کا کمال یہ ہے اگر اس کے ہاتھ پہ سنگ ریزے آ جائے، پتھر آ جائے تو وہ بھی جواب دیتے ہیں لا الہ الا اللہ وانت محمد رسول. میرے مزے سامنے گرامی، ابن عباس جس کو کہا گیا ہے مفسر قرآن، ابن عباس بہت بڑے مفسر قرآن اور تمام دنیا جانتی ہے. اس سے پوچھو یہ مفسر کیسے، قرآن کی تفسیر کرنے والے کیسے. اور کہا ابن عباس سے کہ اتنا علم کیسے آیا، کہا حاضر صدقہ وعد رسول اللہ، یہ تہنے رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے. کہا کیوں، کہا اس لیے میں گیا دسترخوان پر کائنات کا رسول کھجوریں تناول فرما رہے، وہ کھجور کھانے کے بعد خرما جب تناول کر لی وہ گٹھلی کائنات کے رسول نے وہ نکال کر رکھی. کہا میں نے اٹھائی جو لب مصطفیٰ سے تھا، مصطفیٰ سے تر تھی، بس میں وہ گٹھلی چوستا گیا اور علم کا سمندر میرے اندر ٹھاٹھے مارنے لگا. میں کہوں گا اگر کوئی تر گٹھلی چوسے وہ تو مفسر قرآن ہے، وہ تو مفسر قرآن ہے، وہ تو مفسر قرآن ہے. ارے جو حسین ابن علی، جو علی ابن ابی طالب ساری زندگی زبان رسالت چوم کر آئے، اسے وارث قرآن میں. یہ بات مجھے خاندان میرے مزے سامنے کرامی، وہ تو وارث قرآن ہے. اس لیے قرآن نے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے قرآن کے وارث بنا دی. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا کتاب. کچھ ایسے بھی ہیں وہ رب کے بارے میں مجادلہ کرتے ہیں حالانکہ نہ علم ہے، نہ کتاب ہے، نہ ہدایت ہے. اور میرا رب فرماتا ہے جہاں پر ہدایت ہوگی وہاں پر قرآن ہوگا. قرآن کے بغیر ہدایت آ نہیں سکتی اور قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھ میں آ نہیں سکتی. قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کا در ہے، اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن. کبھی کبھی ایسے ہوا کہ قرآن کہتا گیا اہل بیت کرتے گئے، قرآن کہتا گیا اہل بیت کرتے گئے. کبھی کبھی اہل بیت کرتے گئے قرآن. کبھی کبھی آپ نے کہا آرام سے پڑھی تو آرام سے ہی پڑھ دیتے. کبھی کبھی کیا دیکھتے نہیں ہو، کبھی میرے مولا نے زکات دی تو قرآن کی آیت تھا. ایسے ہوا ہے.
کبھی شہزادی نے کہا تو قرآن کی آیت، ارے ان کے گھر سے روٹی جائے تو آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس گھر سے روٹی جائے تو اللہ کی آیتیں آتی ہے۔ یہ کیسی آیات کبرا ہیں جن کے لیے آیات ہی آیات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی آیات کبرا ہے۔ اور میرے معزز سامعین گرامی، واہ 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 واہ، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، وہ رب فرماتا ہے کہ یہ پوری کائنات میری خبر دیتی، میرے بارے میں انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کرتی ہے کہ نہیں؟ کائنات کا ذرہ ذرہ میرا ذکر کرتا ہے، یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ لیل و نہار، یہ شجر، یہ ثمر، یہ بہار، یہ بہور، یہ وادیاں، یہ کہکشاں، یہ بادغاں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ گھٹائیں، یہ لیل و نہار، کائنات کی ہر چیز میرا پتہ دیتی ہے۔ اور میرے معزز سامعین گرامی، اب دنیا اتنی یوزڈ ٹو ہو گئی ہے، اتنی عادی ہو گئی ہے کہ انہوں نے جو اللہ کی آیات تھی انہیں اپنی عادات بنا لی۔ ارے سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے، آپ نے کبھی غور ہی نہیں، بسم اللہ، ایسی بات ہے؟ بسم اللہ، ہوائیں چلتی ہیں، آپ کبھی غور ہی نہیں، بچے دنیا میں آتے ہیں، آپ نے کبھی غور ہی نہیں، دنیا میں ہر عمل ہو رہا ہے، آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اس مالک کی کائنات نے کہا یہ دنیا بڑی بھلکڑ ہے، بھول جاتی ہے، اب ان کو بتانے کے لیے کوئی ایسا عمل کیا جائے۔ کہا میرا مصطفیٰ جو ہے نا، یہ آیت الکبریٰ ہے، کبھی ستارہ آئے گا تو پتہ چلے گا، کبھی ستارہ آئے گا تو پتہ چلے گا، کبھی چاند کو دو ٹکڑے کریں گے تو پتہ چلے گا، اور کبھی شمس کو پلٹائیں گے تو پھر اللہ کی آیت بن جائے گی۔ میں تو یوں ہی کہا کرتا ہوں، ارے مکڑیاں تو جالے بنتی رہتی ہیں، مگر غار کے دہانے پہ بندے تو اللہ کی آیت بن جاتی ہے۔ ارے دنیا میں بچے تو پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، اگر جدار توڑ کر بلایا جائے تو پھر اللہ کی آیت بن جائے۔ بنا کرتی ہے قرآن کی آیت۔ بچے تو پیدا ہوتے ہیں، دیوار توڑ کے بلایا جائے تو پھر اللہ کی آیت۔ اور میرے معزز سامعین گرامی، یہ تو خدا کی الہیات، صفات الہیہ کی مدد ہے، اور میں تو یوں ہی کہتا ہوں، خاندان تطہیر وہ ہے کہ جن کے صدقے میں کائنات کے ہر شخص کو رزق ملے، علم بھی، حتیٰ کہ کہا جاتا میرا مولا امیر وہ ہے جو عقول کو رزق دے، عقلوں کا علم کو بھی رزق کہا، اس بات میرے خاندان میں۔ اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو رب سے سمجھ، اور اگر رب کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھ۔ اور میرے سوزے سامعین گرامی، اشیر بھی سمجھو اور غدیر بھی سمجھو۔ سب سے پہلی اسلام کی دعوت، جب میں اپنے لفظوں میں یہی کہا کرتا ہوں، میں جو چونکہ طالب علم ہوں، کہ سب سے پہلا لنگر حسین سرکار ابو طالب کے گھر سے چلا، سب سے پہلا دسترخوان جناب ابو طالب کے گھر سے۔ اور غدیر، یعنی اشیر بھی سمجھو غدیر بھی سمجھو۔ اگر دنیا غدیر محرم کی طرح مناتی تو آج دنیا علی باغ، آج دنیا اہل بیت کو ماننے والی ہوتی۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ میرے معزز سامعین گرامی، میں تو یوں ہی کہا کرتا ہوں کہ تاریخ غدیر کی تحریر کا ہر لفظ تحریر گواہ ہے۔ آفتاب پورے شباب پہ تھا، بلا کی گرمی تھی، اتنے بے سائے
باں میں ایک سایہ نہ رکھنے والا دنیا والوں کو دین دنیا کا سایہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تحریر غدیر، تاریخ غدیر کی تحریر کا ہر لفظ تحریر گواہ ہے کہ آفتاب پورے شباب پہ تھا، لو کی گرمی تھی، اتنے بے سائے سائبان میں ایک سایہ نہ رکھنے والا سائے رکھنے والوں سے کہہ رہا تھا سنو، سمجھو، اترو، بیٹھو، پھر سمجھو، میں اس بے سائے سائبان میں تمہیں دین و دنیا کا سامان دینا چاہتا ہوں. اور خدا کی قسم میرے مولا امیر کائنات کو، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ وہ صحابہ کی طرف سے اپنی طرف سے اعلان ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. میرے مصطفیٰ تو نے میری نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج پہنچایا، زکات پہنچایا، سب چیزیں پہنچائی. جب دین کا سب کچھ پہنچایا ہے تو یہ کام بھی بلغ صیغہ امر ہے. بلغ اے میرے مصطفیٰ، یہ میرا پیغام دنیا کو سمجھا دے. اور جیسے اللہ کے پاک نبی نے سنایا میں بھی آج ایسے ہی سنا. کائنات کے رسول نے کہا سلیمان جی سید المرسلین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اصحاب کو بلاؤ، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع. کائنات کے رسول نے کہا ان کے پالان شکر اتار کر روک دو. بہت پریشان ہو گئے. اللہ کے پاک نبی نے، میں تو یوں ہی کہا کرتا ہوں برا لگے یا اچھا لگے، تینوں کو 3 کنکر مار کے آئے. 3 کنکر مروائے، حج بھی کروایا، اتنی مشکل سائی بھی کروائی. اب سب کچھ کر لیا ہے، حج کمپلیٹ ہو گیا. اب کون سا ایسا ضروری عمل ہے کہ اتنی گرمی میں روک دیا ہے؟ کہا سلمان ان کے سروں کو بلا. اور اللہ کے پاک نبی نے اس مقام پر ایک خوبصورت ممبر بنایا. ممبر بنانے کے بعد ایسے نہیں اعلان کروایا بلکہ سب کو توجہ کروائی، پھر بہت بڑا خطبہ دیا. یا بعض علماء تو کہتے ہیں سب لوگوں کے پالان لے کر ان کا ممبر بنایا تاکہ اس کے سننے کے بغیر کوئی حرکت نہ کرے، اس کے بغیر کوئی حرکت نہ کرے. اتنے تھکے ہوئے حجاج بیت اللہ تھے، جب اس مقام پہ آئے کائنات کے رسول نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد علماء لکھتے ہیں اور تاریخ میں موجود ہے، ہر ایک نے لکھا کہ کائنات کے رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا بخن بخن ابن ابی طالب انت مولائی فمولائے کل مومن ومومنہ. آج سے علی ابن ابی طالب تو میرا بھی مولا اور ہر مومن کا مولا اور ہر مومنہ کا مولا. سب سے پہلے اعلان ولایت امیر المؤمنین، اور اس اعلان کے بعد ماشاءاللہ اللہ آپ کو حج پہ لے جائے. اگر فلائٹ لیٹ ہوگی تو بڑی مشکل بنے، ایئرپورٹ پہ لوگ ویٹ کرتے رہیں گے. اب اتنے دنوں سے حاجی گئے ہوئے تھے اور جب لیٹ آئے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہم تو لکھ کر بیٹھے تھے حجن مبرورا وسعیکم مشکورا وذنبا مغفورا، لکھ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ آئیں گے. اکرام کرنا بھی ضروری ہے. اللہ کے مہمان جو تھے رب کی بارگاہ سے ہو رہے وہ کر آئے گئے.
میرے معزز سامعین گرامی، جب سب حجاج لیٹ پہنچے تو لوگوں نے سوال کیا کیا بات ہے لیٹ کیوں آئے؟ ہم تو بڑا شدت سے انتظار کر رہے تھے، اب غدیر میں جو لیٹ ہو گئی سب یہی بتائیں گے کائنات کے رسول نے ایک منبر سجایا تھا، تمام اصحاب حجاج کو روکا تھا، کہا پھر کیا ہوا تھا؟ کہا پھر کہا تھا من کن تو مولا ہو صحابہ اس رب کے لیے، عزت اس کے رسول کے لیے، عزت صاحبان ایمان کے لیے۔ اور چونکہ آج شہزادہ قاسم کا تذکرہ کروں گا تو میرا جی چاہتا ہے سرکار امام حسن کا بھی صاحبان علم کا تذکرہ تو ہونا چاہیے۔ اور میرے معزز سامنے کھڑا میرا مولا حسن مجتبی ہمیشہ یہی کہا حسن والحسین سیدہ شباب یہ میں تو اپنے لیے کہتا ہوں، آپ چونکہ عادی ہو گئے نا حسنین شریفین امامین نورین نگرین شبیر و شبر، حسنین شریفین امامین نورین نگرین، یا یوں کہوں حسن کو چھپاؤ حسین نہیں۔ اور میرے معزز سامعین گرامی، سرکار حسن مجتبی دنیا شاید جانتی نہیں ہے کہ صلح حسن بھی کمال کا ہے۔ اور میرے معزز سامعین گرامی، اس دور میں لوگوں نے بڑی کوشش کی، لیکن جنہیں عزت اللہ دیتا ہے وہ ہمیشہ بلند، عزت دینے والا وہ میرا رب کائنات ہے، وہ تو عز من تشاء، عزت اس کی بارگاہ سے۔ اور میرے معزز سامعین گرامی، جو اہل بیت ہیں خالق کائنات نے انہیں ایسا بنایا ہے کہ جب بھی کسی نے کوشش کی ہے رب کائنات نے ان کی اکرام و عزت کا اہتمام۔ جب معاویہ نے سرکار حسن مجتبی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آج میں بتاؤں گا کہ دولت میرے پاس ہے، آج میں اتراؤں گا کہ دولت میرے پاس ہے، میں صاحب عزت ہوں۔ خدا کی قسم اس بھرے دربار میں میرے مولا امام حسن مجتبی تشریف فرما تھے، یا ایک دم ایک اتنا بھرا ہوا تشت ہیرو جواہرات کا سرکار حسن مجتبی کے پاس رکھا گیا، لوگوں کو دے رہے تھے، یا انہی لمحات میں کسی میرے مولا کے چاہنے والے نے سنا کہ آج یہاں پر میرا مولا حسن مجتبی آنے والے ہیں، اس نے کہا مولا آنے والے ہیں، میں بھی ایک گفٹ لے کر جاتا، میں بھی ایک گفٹ لے کے جاتا، وہ بھی گفٹ دینے والا، یہ بھی گفٹ دینے والا۔ کہا سرکار امام حسن مجتبی سے، کہا مولا یہ اتنا ہیرو جواہرات سے بھرا ہوا تشت ہماری طرف سے قبول کیجیے۔ سرکار نے فرمایا رکھ دیجیے۔ یہ اتنے لمحات میں وہ میرے مولا سے محبت کرنے والا آیا، اس نے وضو کیا، سرکار کے لیے جوتا بنا، وضو کیا، سرکار حسن مجتبی کے لیے ایک جوتا بنا، جوتا بنانے کے بعد اسے سینے سے ایسے ہی سمجھنا، میں دیر نہیں بولوں وضو کیا کہ زہرا کے بیٹے کا جوتا، علی ابن ابی طالب کے بیٹے کا، خاندان تطہیر کے فرد